ذرا سوچئے، کوئی بھی پروگرام ایک سیدھی سڑک کی طرح ہوتا ہے جہاں ہر ہدایت ایک قدم ہے۔ لیکن کیا ہو اگر سڑک پر کوئی چوراہا آ جائے یا ہمیں ایک ہی راستے پر بار بار چکر لگانا پڑے؟ یہ سیدھی سادھی سڑک آخر ذہین کیسے بنتی ہے؟ تو جناب، اس کا جواب ہے کنٹرول سٹرکچرز میں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے کوڈ کو سوچنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت دیتی ہے، یعنی ایک طرح کا دماغ۔ تو اصل سوال یہی ہے کہ ہم ایک عام سی حکم ماننے والی مشین کو ایک سمجھدار سسٹم میں کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ جواب اس کی صلاحیت میں چھپا ہے کہ وہ اپنے بہاؤ کو، اپنے راستے کو خود کنٹرول کر سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ذہانت آخر پیدا کیسے کی جاتی ہے۔ آج کے اس سفر میں ہم اپنے کوڈ کے لیے ایک دماغ بنائیں گے۔ ہم سمجھ لیں گے کہ یہ کنٹرول سٹرکچرز ہیں کیا، یہ فیصلے کیسے کرتے ہیں، کاموں کو بار بار کیسے دہراتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اپنا راستہ کیسے بدل لیتے ہیں۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سب مل کر ایک پروگرامر کا طاقتور ٹول کٹ کیسے بناتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس دماغ کے سب سے بنیادی حصے سے۔ آخر یہ کنٹرول سٹرکچرز ہیں کیا چیز؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ وہ خاص اصول ہیں جو پروگرام کو صرف ایک سیدھی لکیر میں چلنے سے روکتے ہیں۔ ان کے بغیر ہمارا کوڈ بس شروع سے آخر تک ایک ہی ترتیب میں چلتا رہے گا، لیکن کنٹرول سٹیٹمنٹس اسے راستے میں موڑ لینے، چوراہوں پر فیصلہ کرنے اور ضرورت پڑنے پر چکر لگانے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہمارے کوڈ کے دماغ کی بنیادی طور پر 3 صلاحیتیں ہیں۔ پہلی ہے انتخاب کرنا یعنی فیصلہ سازی، دوسری ہے تکرار یعنی ایک ہی کام کو بار بار کرنا جسے ہم لوپس کہتے ہیں، اور تیسری ہے جمپ یعنی اچانک اپنا راستہ بدل لینا۔ آئیے ان تینوں صلاحیتوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے کوڈ کے دماغ کی سب سے پہلی اور اہم طاقت ہے فیصلہ کرنا۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو کوڈ کو کہتی ہے اگر ایسا ہے تو یہ کرو، ورنہ کچھ اور کرو۔ اف اسٹیٹمنٹ کو ایک سیدھے سادھے ہاں یا نہ کے سوال کی طرح سمجھیں، جیسے کیا یہ نمبر 10 سے بڑا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو ایک خاص کام کرو، اور اگر نہیں تو کچھ مت کرو، بس آگے بڑھ جاؤ۔ یہ بہت ہی بنیادی لیکن ناقابل یقین حد تک طاقتور چیز ہے۔ اب ذرا اس فلو چارٹ کو دیکھیے، یہ اس کی سادگی کو بہت اچھے سے دکھاتا ہے۔ پروگرام ایک شرط کو چیک کرتا ہے، اگر وہ سچ ہے تو وہ ایک خاص کوڈ بلاک کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ ہے تو وہ اس بلاک کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی صرف ایک ہی ممکنہ راستہ ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ہم نہیں کی صورت میں بھی کوئی راستہ دینا چاہیں؟ یہیں پر if else اسٹیٹمنٹ کام آتا ہے۔ if صرف ہاں کا راستہ دیتا ہے، جبکہ if else ہاں اور نہیں دونوں کے لیے راستے فراہم کرتا ہے، جس سے کوڈ کو 2 مختلف آپشنز میں سے ایک کو چننے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ فلو چارٹ اس فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، شرط کی جانچ کے بعد ایک دوراہا آ گیا ہے۔ ایک راستہ ٹرو کے لیے ہے اور ایک بالکل الگ راستہ فالس کے لیے۔ پروگرام کو ان میں سے ایک راستہ لازمی چننا پڑتا ہے، کوئی بھی راستہ نظر انداز نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس فیصلہ سازی کے لیے 3 بہترین ٹولز ہیں: سادہ اف ایک راستے کے لیے، اف ایلس 2 راستوں کے لیے، اور سوئچ اسٹیٹمنٹ جو بالکل ایک ملٹی چوائس سوال کی طرح ہیں۔ سوچیں ایک ATM مینیو جہاں 5 آپشنز میں سے ایک چننا ہو، ایسی صورتحال کے لیے سوئچ بہترین ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے کوڈ کے دماغ کی دوسری بڑی طاقت کی طرف، اور وہ ہے تکرار، یعنی ایک ہی کام کو خودکار طریقے سے بار بار کرنے کی صلاحیت۔ یہی تو لوپس کا جادو ہے۔ لوپس کو پروگرامنگ کی جان سمجھیں۔ ایک ہی کوڈ کو 100 بار لکھنے کے بجائے آپ اسے ایک لوپ میں ڈالتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ کام 100 بار کرو۔ اس سے نہ صرف کوڈ صاف ستھرا رہتا ہے بلکہ بہت زیادہ مؤثر بھی ہو جاتا ہے۔ فور لوپ تب بہترین ہے جب آپ کو پہلے سے معلوم ہو کہ کوئی کام کتنی بار دہرانا ہے۔ اس کے 3 سیدھے سادے حصے ہیں۔ پہلے ایک کاؤنٹر شروع کرو، پھر ہر بار چلانے سے پہلے چیک کرو کہ کام پورا تو نہیں ہو گیا، اور آخر میں ہر چکر کے بعد کاؤنٹر کو اپڈیٹ کر دو۔ یہ ایک بہت ہی منظم طریقہ ہے۔ لیکن تب کیا کریں جب ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کوئی کام کتنی بار دہرانا ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس ہیں وائل اور ڈو وائل لوپس۔ ان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ شرط کب چیک ہوتی ہے۔ وائل لوپ پہلے چیک کرتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بار بھی نہ چلے، جبکہ ڈو وائل لوپ بعد میں چیک کرتا ہے، اس لیے اس کی گارنٹی ہے کہ یہ کم از کم ایک بار تو ضرور چلے گا۔ تو اہم نقطہ یہ ہے، اگر تکرار کی صحیح تعداد معلوم ہے تو فور لوپ استعمال کریں۔ اگر کسی شرط کی بنیاد پر دہرانا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کام ایک بار بھی نہ ہو تو وائل لوپ کا انتخاب کریں،
اور اگر آپ کو کام کم از کم ایک بار ضرور چلانا ہے تو ڈو وائل لوپ آپ کا بہترین آپشن ہے۔ اور آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے کوڈ کو اصول توڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ وہ ٹولز ہیں جو اسے معمول کے بہاؤ سے ہٹ کر اچانک راستہ بدلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں جمپ سٹیٹمنٹس۔ کبھی کبھی آپ کو اصول توڑنے پڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو ایک لوپ کو جلدی ختم کرنا پڑے یا موجودہ چکر کو چھوڑ کر سیدھا اگلے پر جانا پڑے۔ جمپ سٹیٹمنٹس آپ کو یہی لچک فراہم کرتے ہیں کہ آپ معمول کے بہاؤ کو توڑ سکیں۔ یہاں کچھ سب سے عام جمپ سٹیٹمنٹس ہیں۔ بریک، سمجھیں لوپ سے باہر نکلنے کا ایمرجنسی دروازہ ہے۔ کنٹینیو کا مطلب ہے موجودہ چکر کو چھوڑو اور اگلا شروع کرو۔ ریٹرن ایک کام یعنی فنکشن کو مکمل کر کے اس کا نتیجہ واپس بھیجتا ہے۔ اور آخر میں ہے گو ٹو، جو کوڈ میں کہیں بھی چھلانگ لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن گو ٹو کے بارے میں ایک بہت ضروری وارننگ۔ اگرچہ یہ بہت طاقتور لگتا ہے لیکن اس کا استعمال خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ کوڈ کے بہاؤ کو اتنا الجھا دیتا ہے کہ اسے سمجھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، بالکل اسپگیٹی کی پلیٹ کی طرح۔ اسی لیے جدید پروگرامنگ میں اس سے بچنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے سارے ٹکڑوں کو دیکھ لیا ہے، آئیے اب ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ انفرادی ٹولز مل کر ذہین پروگرام بنانے کے لیے ایک مکمل ٹول کٹ کیسے بناتے ہیں۔ تو یہ ہیں کوڈ کے دماغ کی 3 بنیادی صلاحیتیں: انتخاب کے ذریعے فیصلہ سازی، تکرار کے ذریعے کارکردگی اور استقامت، اور جمپ کے ذریعے لچک اور حالات کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہی وہ ٹولز ہیں جو ہدایات کی ایک سادہ سی فہرست کو ایک ذہین ایپلیکیشن میں بدل دیتے ہیں۔ ایک ایسی ایپلیکیشن جو سوچ سکتی ہے، رد عمل دے سکتی ہے اور پیچیدہ مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ تو اب جب کہ پروگرام کا دماغ بنانے کے یہ بنیادی اوزار سمجھ آ گئے ہیں، اصل سوال یہ ہے ان سے کیا کچھ بنایا جا سکتا ہے؟ امکانات کی کوئی حد نہیں اور منطق کی تعمیر کا اصل سفر اب شروع ہوتا ہے۔